بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 308 اور پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے 307 پیج ہے۔ ناظرین، معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 10 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک یا دو ویلاگ قرآن کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے ایک یا دو ویلاگ کوشش کریں گے کہ پیش کریں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے جلتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک دوسرے کو کافر کہا، ایک کافر ہی ہیں جو اس نے ہم سب کو مسلمان کہا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے۔ تھوڑا ہو یا بہت ہو، حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج، تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے اور کہہ دو ان کو بات معقول۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑے ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا۔ جو لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور ان قریب داخل ہوں گے آگ میں۔ ناظرین، اسی کا ربط آیات ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ربط آیات، یہ نیکسٹ پیج ہے 308۔ سورۃ نساء میں اول ہی عام انسانی حقوق خصوصاً عائلی زندگی سے متعلق حقوق کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یتیموں کے حقوق کا بیان تھا۔ مذکورہ 4 آیتوں میں بھی عورتوں اور یتیموں کے خاص حقوق متعلقہ وراثت کا بیان ہے۔ پہلی آیت میں جاہلیت کی اس رسم کو باطل کیا گیا ہے
کہ اس زمانے میں عورتوں کو میراث کا مستحق ہی نہیں مانا جاتا تھا۔ اس آیت نے ان کو اپنے شرعی حصہ کا مستحق قرار دے کر ان کے حق میں کمی کرنے اور نقصان پہنچانے کی سخت ممانعت کی۔ پھر چونکہ مستحقین میراث کا ذکر آیا تھا اور ایسے موقع پر تقسیم کے وقت غیر مستحقین فقراء اور یتیم بچے بھی حاضر ہو جایا کرتے تھے، تو دوسری آیت میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور مراعات کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں بلکہ استحبابی ہے، یعنی مستحب ہے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیت میں بھی احکام یتامہ کے سلسلے میں اسی مضمون کی تاکید ہے۔ ناظرین، اس کا خلاصہ تفسیر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے اور لا مقام میں اپنا جلوہ دکھا دیا ہے۔ حیران ہے ابھی تک گردوں سفر و منزل، قوسین کی حدوں سے زیادہ قریب جلوہ، وہ نور رب سے مل کر مکے میں آ گیا ہے، ملک دنا کے مالک نے تم ہی کو چن لیا ہے، پرواز جن کی اعلیٰ سدرا پہ رک گئے ہیں، تم پوچھتے ہو دلبر کیسے گیا ہے اوپر، جبریل کیسے جائیں آقا کا راستہ ہے، ہم سوچتے ہیں واپس کیسے وہ آ گیا ہے، معراج کا سفر ہے پرچم لیے ہیں قدسی، حوریں سنور رہی ہیں تزین آ رہی ہے، حوریں سنور رہی ہیں تزین ہو رہی ہے، ہونے لگی سلامی دھولا تو مصطفیٰ ہیں، جنت کا کونا کونا سب کچھ سجا دیا ہے، وہ آخری نبی ہے خطبہ سنا رہا ہے، مشکل ہے کیا سمجھنا یہ امر کبریا ہے، مشکل ہے کیا سمجھنا یہ امر کبریا ہے، سینے پہ دست قدرت رکھا تو کھل گئے ہیں، قدموں کی برکتوں سے چمکے دل اجاگر، اسرار و غیب تم پر اللہ کی عطا ہے، معراج کے وسیلے سے دید مانگتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔